گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر، کہ اتنا بڑا جو یہ سانحہ رونما ہوا، واقع ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں، ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ امام علی مقام جو ہے اقتدار کی خاطر نکلے تھے اور سیٹ کی خاطر نکلے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد نبوی ہو، حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بھی کسی کی مسند تھی۔ تمام صحابہ کرام آپ کے ہاتھ چوم رہے تھے، آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے آپ کی زیارت کے لیے، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ دیکھیں کہ جب خلافت کا سلسلہ ختم ہوا، خلفائے راشدین حتیٰ کہ حضرت سیدنا امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے ہیں، آپ نے جب خلافت سنبھالی، 6 مہینے آپ نے بھی خلافت کی، آپ کا جو دور حکومت ہے وہ بھی خلافت کے اندر آتا ہے۔ اور آپ کے بعد جب حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار سنبھالا، تو اقتدار سنبھالنے کے بعد آپ نے خوب اچھے طریقے سے نظام حکومت چلایا، اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ بہت بڑے جو ہے نا سیاست دان تھے، آپ کو طریقہ اور سلیقہ تھا حکومت چلانے کا۔ آپ کے دور کے اندر تمام فتنے جو تھے وہ کنٹرول میں آ گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ جب سرکار نے فرمایا کہ میرا یہ غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم جب تک یہ دنیا کے اندر حیات رہیں گے تو تمام فتنوں کے دروازے بند رہیں گے، کیونکہ آپ کے اندر جلال تھا، روب و دبدبا تھا، کسی کی جرأت ہمت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن آپ کا دور بھی چلا گیا، جب آپ کا دور چلا، حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور آیا تو پھر فتنے رونما ہوئے، اور جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو پھر فتنے دب گئے۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور تمام فتنوں کا کلا کما کر دیا۔ اسی طرح جب حضرت سیدنا امام حسن سرکار کا دور آیا تو فتنے پھر رونما ہوئے، پھر ان فتنوں کا کلا کما حضرت سیدنا امیر معاویہ نے کیا۔ جب آپ کا دور خلافت چلا گیا، آپ کا دور بادشاہت، کیونکہ جو خلافت کا دور ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن تک مکمل ہو جاتا ہے، جس کی بشارہ سرکار نے بھی دی تھی۔ آگے جو ہے بادشاہت کا دور، جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا جاتا ہے تو یزید جو ہے وہ خود بخود جو ہے تخت نشین ہو جاتا ہے، اور یزید جو ہے اس قدر ظالم تھا، اور 60 ہجری کو وہ تخت نشین ہو گیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اس وقت کہاں تھے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا۔ اللہ کے بندے، بے شمار صحابہ کرام تو اس دنیا سے چلے گئے، جو چند ایک صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے مولا حسین کی امداد کے لیے انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی تھی۔ اور دوسری بات، جب یزید تخت نشین ہوا 60 ہجری کے اندر، اور وہ اس قدر ظالم تھا، اس نے تمام اپنے گورنروں کو یہ حکم جاری کر دیا، اور خاص طور سے مدینہ المنورہ کا جو گورنر تھا ولید بن عقبہ، اس نے حکم جاری کر دیا، یہ آرڈر جاری کر دیا 61 ہجری کے اندر۔ 60 ہجری میں وہ تخت نشین ہوا، اور ٹھیک 1 سال بعد جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا، اور اس نے یہ خط جاری کیا کہ میری جو ہے حضرت سیدنا امام حسین کی بیعت لو میرے نام کی، اگر وہ بیعت نہ کریں تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر آنا چاہیے۔ اور جب یہ خط ولید بن عقبہ کے پاس پہنچا تو وہ حب اہل بیت تھا، وہ اہل بیت کا ادب کرنے والا تھا، غلام تھا۔ اس نے جب حضرت سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں یہ پیغام بھجوایا تو رات کے وقت بھجوایا، اور جب حضرت سیدنا امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب یہ اس کا پیغام پہنچتا ہے گورنر مدینہ کا، تو آپ نے یہ سوچا کہ رات کے وقت یہ پیغام آنا اس کے اندر کوئی خیریت نہیں ہے۔ آپ نے دیگر صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا میں نے ابھی جانا ہے۔ آپ فوراً جو ہے رات کے وقت چلے گئے، آپ نے کچھ اور بھی ساتھی لیے، آپ نے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آپ لوگوں نے شاہی قلعہ کے باہر کھڑے ہو جانا ہے، اگر حالات کشیدہ ہو جائیں تو آپ نے پھر فوراً اندر آ جانا ہے۔ جب حضرت سیدنا امام حسین اندر پہنچے
تو گورنر مدینہ نے یہ واقعہ سنایا کہ یزید کی طرف سے یہ خط آیا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یزید کو بچانے کے لیے، جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ یزید امیر المومنین تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یزید نے سر کا حکم نہیں دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ امام حسین کو قید کر کے لے آؤ، یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ امام طبری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھیں کہ اس نے کیا گل کھلائے، اور اس نے یہ پہلے ہی خط کے اندر یہ لکھ دیا تھا کہ اگر حضرت سیدنا امام حسین اگر میری بیعت پر راضی نہ ہوں تو ان کا سر جو ہے اس خط کے ساتھ بھیجیں۔ تو جب اس گورنر مدینہ نے وہ خط جو ہے حضرت سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے پڑھا اور آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب صبح دوں گا۔ تو ساتھ جو ہے گورنر مدینہ کے ساتھ دشمنان اہل بیت مروان بن حکم بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اے گورنر مدینہ ان سے ابھی بیعت لے لیں، ان کو جانے نہ دیں، اگر یہ چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو جب حضرت سیدنا امام حسین کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو حیدری خون جو ہے جلال میں آیا، اور آپ نے تلوار نیام سے نکالی، آپ نے جو الفاظ بولے وہ تاریخ کے اندر رقم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ تلوار آپ نے باہر نکال لی نیام سے، آپ نے فرمایا یا ایھا الامیر تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا انا مادل الرسالہ و مہبط الوحی و مختلف الملائکہ و یزید بن معاویہ رجل فاسق فاجر قاتل النفس مولن بالفسق و شارب بالخمر و مثلنا لا یبایر۔ آپ نے فرمایا امیر تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میں وہ ہوں کہ جن کے گھر وہی اترتی رہی ہے، ہم وعدے کے کچے نہیں ہیں، جو بات کہہ دی پھر اسے پھر گئے نہیں۔ آپ نے فرمایا جو بات کہہ دی پھر جو کہہ دی۔ آپ نے فرمایا انا مادل الرسالہ، ہم وہ ہیں کہ جس گھر کے اندر جن کے گھر کے اندر وہی اترتی رہی ہے، وہ مہبط الوحی، اور ہم وہ ہیں جن کے گھر قرآن پاک اترتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر جبریل امین آتے تھے۔ یہ کوئی کم اعزاز ہے؟ آگے آپ نے فرمایا وہ یزید بن معاویہ، یزید جو ہے یہ رجل فاسق فاجر، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، قاتل النفس، مسلمانوں کو ناحق قتل کرتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وہ مولن بالفسق، اس کے جتنے جرائم ہیں، جتنے اس کے گناہ ہیں وہ اعلانیہ ہیں، چاہے وہ زنا کرتا ہے وہ اعلانیہ طور پہ کرتا ہے، چاہے وہ شراب پیتا ہے تو اعلانیہ طور پہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مثلنا لا یبایر، میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ ہم دن دہاڑے لوگوں کے سامنے آئیں گے، یہ کیا بات ہوئی کہ رات کے اندر ہی ہم بیعت کر لیں؟ جب آپ واپس لوٹے اور مروان بن حکم جو تھا وہ باتیں کرتا رہا، اور وہ گورنر مدینہ جو تھا اس نے کہا حضور آپ جائیے، حضور آپ جائیے۔ حضرت سیدنا امام حسین جب وہاں سے پلٹے گھر آئے تو آپ کی ہمشیرہ آپ کے انتظار میں تھی، حضرت سیدہ زینب، اور آپ نے جب پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ نے فرمایا حالات کشیدہ ہو گئے، ہمیں جو ہے اب یہ شہر مدینہ چھوڑنا پڑے گا، وگرنہ ہمارے خون سے شہر مدینہ کو رنگ دیا جائے گا، حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں۔ جب آپ صبح اٹھے اسی وقت بلکہ آپ کی ہمشیرہ نے، آج جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں ان لوگوں سے دور رہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے سیدہ زینب کی طرف سے منسوخ کیا ہوا ہے کہ میں اجڑ گئی بابا، میں اجڑ گئی بابا، نعوذ باللہ آل رسول کے اہل بیت کرام کے گھرانے والوں نے، کیا حضرت سیدہ زینب نے جو مولا علی کی بیٹی تھی، جو سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی تھی، حضرت سیدنا امام حسین کی ہمشیرہ تھی، کیا انہوں نے کربلا معلّہ کے اندر یہی الفاظ کہے تھے؟ بلکہ نہیں، شہر مدینہ کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ آئے بھائی جو بھی ہو جائے، لیکن آپ نے کسی بھی صورت کے اندر آپ نے بیعت نہیں کرنی۔ آپ نے اس وقت اپنے بھائی کو یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے تھے، اور آپ صبح اٹھے، آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، آپ جو ہے فوراً جو ہے آپ نے مدینہ چھوڑا۔
واقعہ بڑا طویل ہے، وقت گزرتا گیا. آج دیکھیں کہ شہر مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا میرے امام کے لیے. کہ آج حاجی جاتے ہیں صرف 8 دن کے لیے، ان سے پوچھو کہ شہر مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ میرے دوستو، مجھے حج و عمرہ کی مبارکباد دے رہے ہو، میرا غم تو بھی پوچھو کہ میں شہر مدینہ چھوڑ آیا ہوں. میرا غم بھی تو دیکھو کہ میں شہر مدینہ چھوڑ آیا ہوں. میرے امام کا بچپنا بھی مدینہ کے اندر گزرا. آپ کھیلتے تھے تو شہر مدینہ کے گلیوں کے اندر کھیلتے تھے. آپ کے گھر کا دروازہ مبارک بھی مسجد نبی کی طرف سے کھلتا تھا. تو آپ اندازہ لگائیں آپ کے لیے شہر مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا. اور جتنا کچھ آپ نے کیا دین اسلام کی خاطر کیا. جب آپ چلے مکہ مکرمہ کی طرف، وہاں بھی صحابہ کرام سے آپ ملے. صحابہ کرام نے آپ کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں. آپ نے فرمایا کہ میرے دوستو، میرے غم گسارو، میرے پیارو، مجھے نہ روکو، مجھے جانے دو، مجھے میرے نبی کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے دو. میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں عظمت قرآن رہ جائے. آپ نے یہ پوری دنیا کو پیغام دیا کہ جب دین اسلام پر مشکل وقت آ جائے پھر تبصرے نہیں کرنے، پھر اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا اسلام کے لیے. آپ نے فرمایا کہ مجھے جانے دو. یہ بھی اندازہ لگائیں کہ حسین گر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. حسین گر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. قرآن کی عظمت آیا نہ ہوتی، اسلام کی عظمت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. 8 ذوالحج کو بیت اللہ شریف سنورا ہوا تھا، حاجی اس کی طرف آ رہے تھے. 8 ذوالحجہ کو شہر مدینہ میرے امام نے چھوڑا، شہر مکہ چھوڑا 8 ذوالحج کو. اور صحابہ کرام نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ نہ جائیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا. آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر، آج اندازہ لگائیں کہ امام حسین کی سوچ کیا تھی. آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی عبداللہ ابن عباس، کہ اگر بروز قیامت، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ کوفے والوں کی طرف سے کتنے خطوط آئے ہیں میری بارگاہ میں کہ اے امام آئیے ہمیں بچائیے، یزید ایک ظالم حکمران ہے، وہ امیر المومنین بننے کا حق نہیں رکھتا. وہ اسلام، جس اسلام کی خاطر آپ کے نانا جان نے قربانیاں دی، جس چمن اسلام کی خاطر آپ کے نانا جان نے قربانیاں دی، اس چمن کو یہ یزید جو ہے یہ تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. آئیے ہماری حلف کیجیے. آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی عبداللہ ابن عباس، اگر میں نہیں جاتا تو اگر ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں بروز حشر اگر میری شکایت کر دی تو میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ کہ اگر رب نے پوچھ لیا کہ اے امام حسین میرا دین تو لٹتا رہا، تو جو ہے اپنی جان کی پرواہ جو ہے کر کے بیٹھا رہا. اس وجہ سے میرے امام وہاں سے چلے، اور وہاں سے چلتے چلتے آپ کوفہ پہنچے. یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. پھر کیسے آپ کے ساتھ کوفہ والوں نے بے وفائی کی. اور چلتے چلتے جب آپ کربلا معلیٰ کے اندر پہنچتے ہیں، دیکھیں کہ آپ کی سوچ کے اندر، آپ کی سوچ کتنا عظیم تھی. آپ وہاں سے چلے، آپ دیکھیں کہ حر نے بھی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اے امام رات کی تاریکی میں آپ چلے جائیں، کیونکہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کم ہیں. آگے 22,000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ تو 72 تن ہیں، 72 افراد ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آگے موت کھڑی ہے. آپ فرمایا اے حر، تو جانتا ہے تو کس کو موت سے ڈالا رہا ہے؟ میرا نام امام حسین ہے اور میرے بابا کا نام مولا علی ہے. کیوں آپ ایک پل بھی پیچھے نہیں ہٹے اور آپ نے یہ دنیا کو پیغام دیا، اور آپ کے ذہن کے اندر یہ سرکار کا فرمان موجود تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ من مشى من ظالم، کہ جو بندہ ظالم کے ساتھ چلا، ظالم کا دست و بازو بنا،
لیقومہو، آج لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ ماتم کر لینا، لو جی اسلام کا ہم نے بڑا جو ہے ہم نے فریضہ ادا کر لیا ہے، ہمیں اس وقت حضرت سیدنا امام حسین کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے اوپر جتنی مشکل وقت آئے، آپ نے دین اسلام کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ نے قرآن پاک کو تنہا نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ آپ کی پرورش جو ہے سرکار کی گود کے اندر ہوئی، اور آپ نے آپ کے ذہن مبارک کے اندر یہ سرکار کا فرمان موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی اور تو کوئی اور میرے جیسا شخص جو ہے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ من مشا من ظالمین، کہ جو بندہ ظالم کے ساتھ چلا لیقومہو، تاکہ ظالم کو سپورٹ ہو جائے۔ آج بھی ہمیں حسینی کردار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی بھی حسینیت بھی موجود ہے اور یزیدیت بھی موجود ہے۔ آج ہر بندے کو پتہ ہے کہ امریکہ ظالم ہے، انڈیا پورا کفر جو ہے یہ ایک ظالم ہے، اور آج ہمارے لوگ ابھی بھی سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ چلنا کس کے ساتھ ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے جو یزید کی قوم کے اندر جو لوگ تھے، جب حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ لڑنے آئے تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ امام جلدی کیجیے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان ظالموں کی کیا نمازیں تھیں۔ اور وہ بھی جب حضرت سیدنا امام حسین نے یزیدیوں سے یہ فرمایا تھا کہ اے یزیدیوں تم جانتے ہو میں کون ہوں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا جی ہاں ہم جانتے ہیں آپ نواسہ رسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ مولا علی کے شہزادے ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ لیکن جو تنخواہ ہے وہ یزید ہمیں دیتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا امام حسین کے ذہن میں جو فرمان تھا وہ یہ تھا کہ من مشا مع ظالم لیقومہو وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مومن ہو جو کسی ظالم کے ساتھ چلے اس حال میں کہ وہ ظالم کا دست و بازو بنے، انہ یعلم وہو ظالم، آپ نے فرمایا وہ جانتا بھی ہو کہ یہ ظالم ہے، اگر پتہ نہیں تو پھر اور بات ہے، اگر وہ جانتا ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، دین کا دشمن ہے، غدار اسلام ہے، فرمایا وہ اگر وہ چلا، سرکار نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، سرکار نے فرمایا پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، سرکار نے فرمایا وہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا۔ اتنی بڑی بات۔ اب دیکھیں کہ جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنی بھی ظلم ڈھائے گئے اہل بیت کے اوپر، آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوا تھا۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک کو جتنا امام حسین سمجھتے تھے آپ سے بڑھ کر کس نے سمجھا۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ آگے انعام کیا ملے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ آج ماتم کرتے ہیں شہداء کا ان کا نظریہ غلط ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے راہ میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور آگے چلتے چلتے آگے یہ بھی رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ ان مومنین کو جب مصیبت پہنچے فرمایا جب وہ صبر کریں گے، آگے یوں کہتے ہیں کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام آزمائشیں یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج لوگ حضرت سیدنا امام حسین کی مظلومیت بیان کرتے ہیں، یہ غلط نظریہ ہے، نہیں بلکہ حضرت سیدنا امام حسین کی بہادری بیان کی جائے، آپ کی جرأت و استقامت کو بیان کیا جائے کہ آپ کس قدر صبر اور استقامت کے پہاڑ تھے۔ آگے 22,000 کا لشکر تھا لیکن آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے اور آپ نے پوری امت کو یہ پیغام دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نعوذ باللہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، نہیں، ہمارے اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ معتبر نہیں ہوتی، تاریخ معتبر نہیں ہوتی، قرآن و حدیث معتبر ہوتا ہے۔
قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا امام حسین جو ہے صبر و استقامت کے پہاڑ تھے. اس پورے واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ قوت ہوندیاں زور نہ لایا. قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، لیکن وہ رضائی راہی پہ راضی رہے. آپ لوگوں نے کوئی واویلا نہیں مچایا جو آج لوگ کہتے ہیں کہ لو جی میں اجڑ گئی بابا، میں اجڑ گئی بابا. جو حضرت سیدہ زینب کی طرف سے یہ منسوب کرتے ہیں، کیا انہوں نے حضرت سیدہ زینب نے یہی الفاظ کہے تھے جو استقامت کی پہاڑ تھی؟ آگے کہتے ہیں کہ لو جی میں کیوں نہ رہوں بابا، وہ میرا اکبر، وہ میرا اصغر، میں اجڑ گئی بابا. کیا انہوں نے یہی باتیں کی تھی؟ نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اس واقعہ کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں. اس دنیا تو پیاسے گئے دین دنیا دے سائیں. قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، لیکن رب کی رضا پہ راضی رہے. یہ ہے واقعہ کربلا کا پس منظر جو ہمیں بیان کرنا چاہیے کہ یوں بیان کرتے ہیں داستان سنی اہل بیت. داستان اہل بیت جو ہمارے سنی ہیں وہ یوں بیان کرتے ہیں، رلا کے نہیں عوام کو، ہے حسین نہیں واہ حسین کہہ کے ہم بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسینی کردار کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.